بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج کے فضائل۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم حضرات، آپ حضرات کے سامنے حج، عمرہ اور زیارت مدینہ منورہ کا نہایت آسان طریقہ تصاویر اور پریزنٹیشن کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، حج بہت ہی اہم اور بڑی عبادت ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے حج کرے اور دوران سفر گناہ اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، تو وہ حج کر کے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے، حج اور عمرہ کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ سفر حج سے پہلے چند ضروری کام۔ حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے کچھ کام ضرور کر لیں جن کا کرنا شرعاً ضروری ہے۔ پہلا کام تو یہ کر لیں کہ اس مبارک سفر میں اپنی نیت درست کر لیں۔ نیت صرف یہ ہو کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے میں حج کر رہا ہوں۔ دنیا کی عزت، شہرت، نام و نمود، دکھاوا، کوئی تجارتی فائدہ یا دنیا کی کوئی غرض بالکل نہ ہو، ورنہ اتنا بڑا عمل اور اتنی بڑی قربانی ضائع اور برباد ہو جائے گی، کیونکہ جس عمل میں نیت فاسد ہوتی ہے وہ عمل اللہ کے نزدیک مردود ہو جاتا ہے۔ لہذا نیت کو خوب ٹٹولیں اور درست کر لیں۔ دوسرا کام، روانگی سے پہلے اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے خوب سچی پکی توبہ کر لیں۔ خوب گڑ گڑا کر ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، تاکہ آپ گناہوں کی گندگی سے صاف ستھرے ہو کر اپنے مولا کے دربار میں پہنچیں۔ تیسرا کام، اللہ کے جن بندوں کے حقوق آپ کے ذمے ہیں، جن کی کبھی کوئی حق تلفی ہوئی ہو، ستایا ہو، جن کا کبھی دل دکھایا ہو، یا جن کا اپنے اوپر کوئی مالی حق باقی رہ گیا ہو، کسی کا قرض اپنے ذمے ہو، ان تمام سے مل کر معاملات صاف کر لیں، خوب معافی تلافی کر لیں، اور جن کا کسی طرح کا کوئی حق نکل رہا ہے ان کو ادا کر دیں، اور جن امور کے متعلق وصیت کرنی ہو ان کے متعلق وصیت نامہ لکھ دیں۔ ان تمام امور کو پورے اہتمام کے ساتھ کریں، ان میں کوئی شرم و عار نہ کریں، تاکہ حج آپ کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی اور صالح زندگی کا ذریعہ بنے۔ حج کی تفصیلات سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ حج میں 3 فرض ہیں۔ فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز اگر چھوٹ گئی تو آپ کا حج ہی نہیں ہوگا۔ نمبر 1، احرام نیت اور تلبیہ کے ساتھ۔ نمبر 2، وقوف عرفات یعنی عرفات میں ٹھہرنا۔ نمبر 3، طواف زیارت۔ حج کے واجب 6 ہیں۔ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز اگر چھوٹ گئی تو آپ کا حج تو ہو جائے گا، مگر واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے دم یعنی قربانی لازم ہوگی۔ نمبر 1، مزدلفہ میں ٹھہرنا۔
نمبر 2 شیطانوں کو کنکریاں مارنا، نمبر 3 قربانی کرنا، نمبر 4 سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، نمبر 5 صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، نمبر 6 طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف کرنا۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 افراد، نمبر 2 قران، نمبر 3 تمتع۔ نمبر 1 حج افراد اس حج کو کہتے ہیں جس میں میقات سے صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کے ختم پر وہ احرام اتر جاتا ہے۔ حج افراد میں قربانی کرنا مستحب ہے۔ نمبر 2 قران۔ قران اس حج کو کہتے ہیں جس میں میقات سے حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے اور حاجی اسی احرام کے ساتھ عمرہ کرتا ہے اور اسی احرام کے ساتھ حج کرتا ہے اور حج کے ختم پر وہ احرام اترتا ہے۔ حج قران میں قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 3 تمتع۔ تمتع اس حج کو کہتے ہیں جس میں میقات سے حاجی صرف عمرے کی نیت کر کے احرام باندھتا ہے، مکہ مکرمہ جا کر صرف عمرہ کر کے وہ احرام اتار دیتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے احرام باندھ کر حج کرتا ہے۔ یہ طریقہ تینوں میں سب سے آسان ہے، اس میں پابندیاں کم ہوتی ہیں، اس لیے عوام کو اسی کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ تینوں قسموں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ افراد میں صرف حج کی نیت ہوتی ہے اور قران میں حج عمرے کی ایک ساتھ نیت ہوتی ہے اور تمتع میں صرف عمرے کی نیت ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ افراد اور قران میں احرام شروع سے حج کے ختم تک باقی رہتا ہے اور پابندیاں بھی اس میں زیادہ ہیں، اور تمتع میں عمرہ کر کے احرام کھل جاتا ہے، پھر حاجی اپنے کپڑوں میں رہتا ہے اور 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ قران اور تمتع میں حج کی قربانی واجب ہے، جبکہ افراد میں حج کی قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ تینوں قسموں میں افضل کیا ہے؟ احناف کے نزدیک قران افضل ہے، پھر تمتع کا درجہ ہے، پھر افراد کا درجہ ہے۔ آپ حضرات فضیلت کے ساتھ سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں سے کسی ایک حج کی نیت کریں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ 8 ذی الحجہ سے کچھ پہلے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں یا پہلے مدینہ منورہ جا کر پھر 8 ذی الحجہ کے قریب قریب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو آپ قران کا احرام باندھیں، اس لیے کہ آپ کے اوپر زیادہ پابندیاں نہیں ہوں گی۔ اور اگر آپ 8 ذی الحجہ سے 10، 15، 20 دن پہلے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ تمتع کا احرام باندھیں تاکہ آپ پر زیادہ پابندیاں لاگو نہ ہوں اور حج آسانی سے ادا ہو جائے۔ گھر سے روانگی۔ اب آپ اپنے گھر سے روانہ ہو رہے ہیں، وہ مبارک گھڑی آ گئی ہے جس کا بہت دنوں سے آپ کو انتظار تھا۔ روانگی سے پہلے ہو سکے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ نماز کے بعد سفر میں سہولت و عافیت کی، گناہوں سے بچنے کی اور حج کی قبولیت کی دعا کر لیں۔ نکلنے سے پہلے اپنا پورا سامان منظم کر لیں۔ ضروریات کا سامان لے لیں، جو چیزیں ممنوع ہیں وہ بالکل نہ لیں تاکہ کسٹم وغیرہ میں پریشانی نہ ہو۔ اپنے سامان کو اچھی طرح پیک کر کے بیگ پر بڑے حروف میں پورا ایڈریس یعنی پتہ لکھیں، ملک کا نام بھی ضرور لکھیں اور اپنے بیگ پر ایسی کوئی علامت ضرور رکھیں کہ دیکھتے ہی آپ اپنے سامان کو پہچان لیں۔ گھر سے دعا پڑھ کر نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دعا یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نکلیں۔ سواری کا پہلے سے نظم رکھیں، فلائٹ کے وقت سے 3-4 گھنٹے پہلے ہی ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں۔ احرام کا طریقہ اور ترتیب۔ حج اور عمرے میں سب سے پہلا عمل احرام ہے۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ 2 چادروں کو احرام سمجھتے ہیں، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ حج یا عمرے کی نیت کر کے جب ان دو چادروں کو پہن لیا تو جب تک حج یا عمرے کو پورا نہ کر لیں اس وقت تک ان دو چادروں کو اتار نہیں سکتے، حالانکہ ان کا یہ خیال درست نہیں ہے۔ احرام حقیقت میں حج یا عمرے کی نیت کر کے لبیک پڑھنے کا نام ہے۔ ان دو چادروں کا نام احرام نہیں ہے، لیکن چونکہ احرام میں سلے ہوئے کپڑوں کا پہننا منع ہے، حاجی ان دو چادروں میں ہی رہتا ہے، اس لیے لوگ ان دو چادروں کو بھی احرام کہہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اس کا نام احرام نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ چادریں گندی ہو جائیں، ناپاک ہو جائیں یا میلی ہو جائیں یا کسی اور وجہ سے حاجی اگر احرام کی چادریں بدلنا چاہیں تو بدل سکتا ہے، بار بار بھی بدل سکتا ہے، البتہ پابندیوں والی حالت برابر باقی رہے گی۔ احرام باندھنے سے پہلے حجامت، زیر ناف لبیں اور ناخن ترشوا کر فارغ ہو جائیں۔ احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، نہ ہو سکے تو وضو ہی کر لیں۔ مردوں کے لیے احرام میں دو چادریں ہوتی ہیں بغیر سلی ہوئی، ایک چادر کو تہبند یعنی لنگی کی طرح باندھ لیں اور دوسری چادر اوڑھ لیں، یہ احرام بن گیا۔ مگر یاد رکھیں ابھی احرام شروع نہیں ہوا، احرام شروع ہوگا نیت کر کے۔ لبیک پڑھ لینے کے بعد احرام باندھنے کے بعد اوپر کی چادر سے سر ڈھانک کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں احرام کی۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو اور ٹوپی پہن کر بھی یہ 2 رکعت نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی احرام شروع نہیں ہوا۔ بہتر یہ ہے کہ احرام کی چادریں گھر پر باندھیں اور نفل بھی گھر پر پڑھ لیں، نیت ابھی نہ کریں۔ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب آپ فضا میں پرواز کر لیں اس وقت نیت کریں، مگر فضا میں پرواز کرتے ہی فوراً نیت کر لیں، پھر دیر نہ کریں۔ اگرچہ ہوائی جہاز میں میقات آنے سے کچھ دیر پہلے کپتان کی طرف سے یہ اعلان ضرور ہوتا ہے کہ اب آپ اپنی میقات سے گزرنے والے ہیں، مگر آپ اس کا انتظار نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آ گئی اور آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر جائیں۔ اگر اس طرح آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئے تو آپ پر دم لازم آئے گا، یعنی حرم میں پہنچ کر ایک بھیڑ یا بکرے کی قربانی کرنی پڑے گی۔ لہذا پرواز ہونے کے بعد نیت میں دیر نہ کریں۔ یہ مشورہ حاجیوں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ فلائٹ لیٹ ہو گئی یا کسی وجہ سے حاجی حج پر نہ جا سکے تو احرام کی پابندیاں نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اپنا احرام اس وقت تک نہیں اتار سکے گا جب تک وہ حرم شریف میں ایک جانور کی قربانی نہ کروا لیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ فلائٹ اڑنے کے بعد نیت کریں۔ جو حجاج کرام یہاں سے سیدھا مدینہ منورہ جا رہے ہیں وہ یہاں سے احرام نہ باندھیں، وہ مدینہ منورہ سے جب مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوں گے تو مدینے والوں کی میقات ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے۔ عورتوں کا احرام۔ یاد رکھیں عورت کا احرام صرف اس کے چہرے کا کھلا رکھنا ہے۔ عورت اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں رہے گی، موزے، دستانے اور زیورات بھی پہن سکتی ہے، البتہ چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے، یعنی پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بے پردگی ہو، پردہ بھی ضروری ہے۔ لہذا سر پر کیپ نما نقاب ڈالیں جس سے پردہ بھی ہو جائے اور کپڑا بھی چہرے پر نہ لگے۔ ایسا نقاب بازار میں مل جاتا ہے۔ عورت کو صرف چہرہ کھلا رکھنا ہے، سر کو ڈھانکنا ضروری ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سر پر چھوٹا رومال باندھ لیں تاکہ سر اور بال نہ کھلیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ احرام کا حصہ نہیں ہے، اس لیے وضو میں سر پر باندھے ہوئے اس کپڑے کو کھول کر مسح کرنا ضروری ہے۔ بہت سی مستورات اس کو احرام کا حصہ سمجھتی ہیں، اس لیے وہ اسی کپڑے پر مسح کر لیتی ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ مسح کے وقت اس کپڑے کو اتارنا ضروری ہے۔ احرام باندھتے وقت اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تو اسی حالت میں احرام باندھے اور 2 رکعت احرام کی نہ پڑھے،
پھر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جب تک پاک نہ ہو مسجد حرام میں نہ جائے، جب پاک ہو جائے تو غسل کر کے مسجد میں جائے، طواف اور سعی کر کے عمرہ مکمل کر لے۔ بچے کا احرام۔ بہت سارے لوگ چھوٹے بچوں کو بھی حج میں لے جاتے ہیں، تو نابالغ بچہ اگر ہوشیار اور سمجھدار ہے تو وہ خود احرام باندھے گا اور تمام ارکان اور اعمال بالغ کی طرح ادا کرے گا۔ اگر وہ بچہ ناسمجھ اور چھوٹا ہے تو اس کا سرپرست اس کی طرف سے احرام باندھے اور تمام ارکان میں اپنے بچے کی بھی نیت کر لے۔ نابالغ بچوں کا حج کا ثواب ان کے سرپرستوں کو ملے گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر نابالغ سے حج کے افعال میں کمی بیشی یا کوئی غلطی ہو گئی تو اس پر کوئی سزا یا کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ اب آپ کو دو باتیں سمجھنی ہیں: نیت کیسے کرنا اور احرام کی پابندیاں کیا ہیں۔ ہندوستان سے جانے والے اکثر حاجی صاحبان حج تمتع ہی کرتے ہیں، جس میں عمرہ پہلے کیا جاتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ پورا کر کے احرام اتار دیا جاتا ہے، اور پھر حج کا احرام 8 ذی الحجہ کو دوبارہ باندھا جاتا ہے۔ لہذا اب ہم عمرہ اور حج الگ الگ سمجھ لیں۔ اگر آپ کا حج حج تمتع ہے تو یوں نیت کریں: اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ دیں تو بہتر ہے۔ نیت کرتے ہی مرد ذرا بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے لبیک پڑھیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس دعا کو تلبیہ کہتے ہیں۔ یہ حج اور عمرے کی خاص دعا ہے۔ اگر آپ مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران بار بار عمرہ کریں یا ہندوستان سے عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ جائیں تو عمرے کی نیت اور عمرے کا طریقہ ایسا ہی ہوگا جیسا یہ ہے۔ اس کو بار بار اور ہر موقع پر پڑھنا ہے، گویا حج میں افضل ذکر یہی ہے۔ یاد رکھیں، نیت کے بعد لبیک پڑھے بغیر آپ کی نیت مکمل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ کو بار بار لبیک پڑھتے رہنا ہے۔ اس کو ذرا دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یہ لبیک کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو پکارا تھا کہ آؤ اللہ کے در پر حاضری دو، اور جو بندے حج اور عمرے میں تلبیہ پڑھتے ہیں تو گویا وہ یوں کہتے ہیں: اے اللہ، تو نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آواز لگوا کر ہمیں بلایا تھا، تو ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تیرے سامنے حاضر ہیں۔ احرام کی پابندیاں۔ نمبر 1، جب آپ نے احرام باندھ کر نیت کر لی اور لبیک پڑھ لیا تو آپ پر احرام کی پابندیاں لگ گئیں۔ اب آپ سر اور چہرہ نہیں ڈھانک سکتے، بلکہ ہر وقت کھلا رہے گا۔ سوتے میں بھی سر اور چہرہ نہیں ڈھانک سکتے، اور عورت صرف چہرہ نہ ڈھانکے، یعنی اس پر کپڑا نہ لگائے۔ عورت کے لیے سر کو چھپانا ضروری ہے۔ نمبر 2، اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ سونگھ سکتے ہیں، لیکن بغیر ارادے کی خوشبو سونگھ لی تو کوئی حرج نہیں۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ خوشبو کے بارے میں موٹی موٹی 2-4 باتیں اور سمجھ لیں۔ احرام کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے، صابن سے ہاتھ وغیرہ نہیں دھو سکتے، خوشبو والا کوئی شربت نہیں پی سکتے، لونگ الائچی وغیرہ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح ایسا کھانا جس میں بہت خوشبو مہک رہی ہو وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ نمبر 3، اب آپ اپنے چہرے، سر یا بدن کے کسی حصے کا بال نہیں توڑ سکتے، اسی طرح ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ یہ حکم بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 4، اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، جیسے کرتا، پائجامہ، کوٹ، بنیان، پتلون اور انڈر ویئر وغیرہ۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔
نمبر 5، اب آپ نہ بیوی سے صحبت کر سکتے ہیں، نہ میاں بیوی کے تعلقات والی باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ حکم بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 6، اسی طرح اب آپ ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جو پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی کو ڈھانپ دے۔ جوتا بوٹ نہ پہنے، سلیپر یا اس جیسی چپل پہنے۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ نمبر 7، اب آپ حرم کی گھاس، پودا یا درخت کی ٹہنی نہیں توڑ سکتے۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، چاہے احرام میں ہوں یا نہ ہوں۔ نمبر 8، اب آپ حرم میں کسی بھی جانور کا شکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی شکار کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، چاہے احرام میں ہو یا نہ ہو، یہاں تک کہ اپنے بدن یا سر کی جو بھی نہیں مار سکتے۔ 3 سے کم جو اگر کوئی مارے گا تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا بہت صدقہ کر دے، اور 3 سے زائد مارے گا تو اس پر ایک صدقہ فطر لازم ہوگا۔ بہرحال یہ 8 پابندیاں ہو گئیں مردوں کے لیے اور 6 پابندیاں عورتوں کے لیے۔ ان پابندیوں کے خلاف کرنے میں بعض صورتوں میں دم یعنی بکرے کی قربانی واجب ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں صدقہ فطر، اور بعض صورتوں میں تھوڑا بہت صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، چونکہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، عورتوں سے بھی اور مردوں سے بھی۔ عورتوں کے چہروں پر کپڑا تھوڑا بہت لگ ہی جاتا ہے، لہٰذا تھوڑا بہت صدقہ دوران سفر کرتے رہیں۔ ایک اہم بات، آپ بہت اونچی جگہ جا رہے ہیں جہاں لاکھوں حاجی ہوں گے، سفر بھی لمبا ہے، تو آپ پہلے سے ہی تیار رہیں کہ اس سفر میں جو بھی مشقت یا تکلیف پہنچے گی اس پر صبر و تحمل سے کام لیں گے، غصہ اور لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ یہ سمجھ کر اپنے دل کو سمجھا لیں کہ اللہ کے گھر کا سفر ہے اور یہ سب اللہ کے گھر کے مہمان ہیں۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ حاجی احرام کی حالت میں جس طرح رہتا ہے اس کی وہ کیفیت موت تک باقی رہتی ہے۔ لہذا لڑائی جھگڑے اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اور احرام کی حالت میں اپنے آپ کو اچھی عادتوں کا پابند بنائیں تاکہ موت تک ہماری یہ کیفیت باقی رہے۔